بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم سائنس کلاس 7 کے چیپٹر نمبر 3 کو اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے امیونٹی اینڈ ڈیزیز، یعنی قوت مدافعت اور بیماریاں۔ اس چیپٹر کو ہم 2 ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ جو پہلی ویڈیو ہے اس میں ہوگا معروضی سوالات ہوں گے جو اہم ہے امتحان کے لیے، اور مختصر سوالات کو پڑھیں گے، اور جو دوسری ویڈیو ہوگی اس میں ہم تفصیلی سوالات کو شامل کریں گے۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا جسم مختلف بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں یعنی پیتھوجن سے کس طرح اپنا دفاع کرتا ہے، اور صحت مند رہنے کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس چیپٹر میں شامل ہے درج ذیل اہم حصے ہیں۔ پہلا ہے لائن آف ڈیفنس اگینسٹ پیتھوجنس، جراثیم کے خلاف دفاعی لائنیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو 3 دفاعی لائنیں دی ہیں۔ پہلی لائن ہے جلد، ناک اور لعاب، جو جراثیم کو جسم میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ دوسری لائن ہے سفید خون کے خلیے، جو جراثیم کو ختم کرتے ہیں۔ اور تیسری لائن مدافعتی نظام، جو مخصوص جراثیم کے خلاف اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ اور اس کا دوسرا حصہ ہے امیونٹی آف اسپیسیفک ڈیفنس، قوت مدافعت یا مخصوص دفاع۔ قوت مدافعت جسم کی وہ طاقت ہے جو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ یہ قدرتی بھی ہو سکتی ہے اور مصنوعی بھی، جیسے ویکسین لگوانا۔ اور تیسرا پارٹ ہے اس کا پیتھوجن کازنگ انفیکشن ڈیزیز، متعدی بیماریوں کے جراثیم۔ یہ وہ جراثیم ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتے ہیں، جیسے بیکٹیریا ٹائیفائڈ اور ٹی بی بھی لاتے ہیں، وائرس زکام اور خسرہ لاتے ہیں، تھنگس جو ہیں وہ داد اور خارش لاتے ہیں، اور پروٹوزوا ملیریا کا باعث بنتے ہیں۔ چوتھا پارٹ جو ہے اس سبق کا وہ ہے مدافعتی نظام کے حصے۔ تو اس کا پہلا حصہ ہے WBCS، جراثیم کو تباہ کرتے ہیں، اینٹی باڈیز بیماریوں کے خلاف لڑتے ہیں، لائمز فلوئڈ مدافعتی خلیوں کو فعال رکھتے ہیں، اور بون میرو جو ہے وہ نئے خون کے خلیے بناتا ہے۔ آخری جو ہے وہ اوائڈنگ انفیکشن ہے، یعنی انفیکشن سے بچاؤ۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ یہ چیپٹر آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ایک صحت مند جسم۔ یہ تمام سوالات اردو اور انگلش میڈیم کے طلباء کے لیے مختصر سوالات کی صورت میں تیار کیے گئے ہیں، تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور آپ کی امتحانی تیاری بھی ہو جائے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی حصہ مس نہ ہو۔ بیٹا ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور جو بچے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سائنس کا چیپٹر نمبر 3، امیونٹی اور ڈیزیز۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے مختصر سوالات، یعنی شارٹ آنسر کویسچن۔ پہلے ہیں سوالات لائن آف ڈیفنس، یعنی دفاع کی لکیروں میں سے۔ تو کویسچن ہے واٹ از پیتھوجن، پیتھوجنز کیا ہوتے ہیں؟ تو آنسر ہے پیتھوجن آر مائکرو آرگنزم دیٹ کاز ڈیزیز ان ہیومن باڈی۔ پیتھوجنز وہ مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں جو انسانی جسم میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ سیکنڈ ہے واٹ از مینٹ بائی انفیکشن، انفیکشن سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے انٹری اینڈ گروتھ آف پیتھوجنز ان اوور باڈی از کالڈ انفیکشن۔ جب پیتھوجنز ہمارے جسم میں داخل ہو کر نشو و نما پاتے ہیں تو اسے انفیکشن کہا جاتا ہے۔ تھرڈ کویسچن ہے نیم آف 2 فزیکل بیریز ان ہیومن باڈی، انسانی جسم میں 2 جسمانی رکاوٹوں کے نام بتائیں۔ تو پہلے ہے سکن اینڈ میوسس میمبرین، بلغم کی جھلیاں اور جلد۔ اور 4 نمبر کویسچن واٹ ڈز دا سکن پروٹیکٹ اس فرام انفیکشن، جلد ہمیں انفیکشن سے کیسے بچاتی ہے؟ آنسر ہے دا سکن اے تھک آؤٹر لیئر آف ڈیڈ سیل دیٹ شیڈ اینڈ ریموو، جلد کی بیرونی تہ مردہ خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے جو جھڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ جراثیم کو بھی باہر نکال دیتی ہے۔ 5 ہے واٹ از رول آف میوکس میمبرین، بلغم کی جھلیوں کا کیا کردار ہے؟ تو آنسر ہے میوکس میمبرین پروڈیوس میوکس دیٹ ٹریپ اینڈ بلاک پیتھوجنز فرام انٹرنگ باڈی سیل، یہ بلغم کی جھلیاں پیدا کرتی ہیں جو پیتھوجنز کو پھنساتی اور جسم کے خلیات میں داخل ہونے سے روکتی ہیں۔ 6 نمبر ہے ہاؤ ڈو سیلیا ہیلپ ان ریموونگ پیتھوجن، سیلیا جراثیم کو نکالنے میں کیسے مدد کرتی ہے؟ آنسر ہے سیلیا پش ٹریپڈ پارٹیکلز ٹوارڈ دا
digestive system for removal. چلیا بلغم میں پھن سے ذرات کو نظام ہضم کی طرف دھکیلتی ہے تاکہ وہ جسم سے خارج ہو سکے۔ 7 نمبر ہے واٹ از دا فنکشن آف سلیوا ان ڈیفینس؟ تھوک یعنی سلیوا دفاع میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ آنسر ہے سلیوا ہیز سائنٹیفک پراپرٹیز اینڈ کل مائکرو آرگنزم ان فوڈ۔ تھوک میں جراثیم کا خصوصیات ہوتی ہیں جو کھانے میں موجود جراثیم کو مار دیتی ہیں۔ 8 نمبر ہے واٹ از لائزوزائم اینڈ ویئر اٹ از فاؤنڈ؟ لائزوزائم کیا ہے اور یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ تو آنسر ہے لائزوزائم این اے انزائم فاؤنڈ ان ٹیئرز سیلویا اینڈ سویٹ دیٹ ڈسٹرائز بیکٹیریل سیل وال۔ لائزوزائم ایک حیاتیاتی مادہ ہے جو آنسو، تھوک اور پسینے میں پایا جاتا ہے اور بیکٹیریا کی دیواروں کو تباہ کرتا ہے۔ واٹ از فیگوسائٹسس؟ فیگوسائٹسس کیا ہے؟ تو آنسر ہے فیگوسائٹسس از دا پروسیس بائی وچ وائٹ بلڈ سیل فیگوسائٹس انگلف اینڈ ڈسٹرائے پیتھوجن۔ فیگوسائٹس وہ عمل ہے جس میں سفید خون کے خلیے پیتھوجنس کو نگل کر ختم کر دیتے ہیں۔ 10 نمبر ہے واٹ آر دا سائن آف انفلیمیشن؟ سوزش کی کیا علامات ہیں؟ تو آنسر ہے ریڈنیس، سویلنگ، ہیٹ، پین اینڈ لاس آف فنکشن۔ سرخی، سوجن، گرمی، درد اور کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہونا، یہ سوزش کی علامات ہیں۔ اس کے بعد ہے امیونٹی آف اسپیسیفک ڈیفینس، مدافعت یا مخصوص دفاع۔ اس میں کویسچن نمبر 11 ہے سیریل میں، تو واٹ از امیونٹی؟ قوت مدافعت کیا ہے؟ تو آنسر ہے امیونٹی از ابلٹی آف باڈی ٹو فائٹ اینڈ ریسسٹ ڈیزیز کازنگ اگینسٹ دا پیتھوجن۔ قوت مدافعت جسم کی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ بیماری پیدا کرنے والا جراثیم پیتھوجن سے لڑتا اور ان کی مزاحمت کرتا ہے۔ 12 نمبر ہے واٹ از اینٹی باڈیز؟ اینٹی باڈیز کیا ہوتا ہے؟ تو آنسر ہے اینٹی باڈیز آر اسپیشل پروٹین پروڈیوسڈ بائی لیمفوسائٹ ٹو ڈسٹرائے اینٹیجنز۔ اینٹی باڈیز خاص قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں جو لیمفوسائٹس بناتے ہیں تاکہ اینٹیجنز کو تباہ کیا جا سکے۔ 13 نمبر ہے ڈیفائن اینٹیجنز، اینٹیجنز کی تعریف کریں۔ تو آنسر ہے اینٹیجن از اے فارن سبسٹینس دیٹ اسٹیمیولیٹس دا باڈی ٹو پروڈیوس اینٹی باڈی۔ اینٹیجن ایک غیر ملکی مادہ ہوتا ہے جو جسم کو اینٹی باڈیز بنانے پر مجبور کرتا ہے۔ 14 نمبر ہے نیم 2 ٹائپس آف لیمفوسائٹ، لیمفوسائٹ کی 2 اقسام بیان کریں۔ تو آنسر ہے بی لیمفوسائٹ اینڈ ٹی لیمفوسائٹ، بی لیمفوسائٹ اور ٹی لیمفوسائٹ۔ 15 ہے واٹ از دا رول آف بی لیمفوسائٹ؟ بی لیمفوسائٹ کا کردار بیان کریں۔ تو آنسر ہے بی لیمفوسائٹ پروڈیوس اینٹی باڈیز اینڈ اینٹیاکسز ہمورال رسپانس۔ بی لیمفوسائٹ اینٹی باڈیز اور اینٹی ٹاکسز بناتے ہیں، یہ عمل ہمورال رسپانس کہلاتا ہے۔ واٹ از دا رول آف ٹی لیمفوسائٹ؟ ٹی لیمفوسائٹ کا کردار، تو آنسر ہے ٹی لیمفوسائٹ ڈائریکٹلی اٹیک اینڈ کل انفیکٹڈ سیل میڈیٹڈ رسپانس۔ ٹی لیمفوسائٹ براہ راست خلیات پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں ختم کرتے ہیں، یہ عمل سیل میڈیٹڈ رسپانس کہلاتا ہے۔ 17 ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہمرال اینڈ سیل میڈیٹڈ رسپانس؟ رطوبتی یا سیال مدافعتی رد عمل اور خلیاتی مدافعتی یا خلیہ پر مبنی دفاع رد عمل، مدافعت میں کیا فرق ہے؟ آنسر ہے ہمرال رسپانس انوالو اینٹی باڈی پروٹیکشن بائی بی لیمفوسائٹ۔ رطوبتی یا سیال مدافعتی رد عمل بی لیمفوسائٹ اینٹی باڈیز بناتے ہیں۔ سیل میڈیٹڈ رسپانس انوالو ڈائریکٹلی اٹیک بائی ٹی لیمفوسائٹ، جبکہ خلیاتی مدافعتی یا خلیہ پر مبنی دفاعی رد عمل ٹی لیمفوسائٹ متاثرہ خلیات پر براہ راست حملہ کرتے ہیں، ایک ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے اور ایک اینٹی باڈیز بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد 18 نمبر ہے واٹ از انیٹ امیونٹی؟ پیدائشی قوت مدافعت کیا ہے؟ تو آنسر ہے امیونٹی انہیریٹڈ فرام پیرنٹ اینڈ present since birth. It gives a fast non-specific response. وہ قوت مدافعت جو پیدائش سے موجود ہوتی ہے اور والدین سے وراثت میں ملتی ہے، یہ تیز لیکن غیر مخصوص رد عمل دیتی ہے، یہ تیز ہوتی ہے مگر غیر مخصوص رد عمل دیتی ہے۔ 19 ہے واٹ از اڈاپٹیو امیونٹی؟ حاصل شدہ قوت مدافعت کیا ہے؟ تو آنسر ہے immunity developed after birth in response to pathogens or vaccine. It gives a specific response.
وہ قوت مدافعت جو پیدائش کے بعد بیماریوں یا ویکسین کے رد عمل میں حاصل ہوتی ہے، یہ مخصوص رد عمل دیتی ہے۔ 20 نمبر ہے ہاؤ از ایکٹیو امیونٹی ڈفرینٹ فرام پیسو امیونٹی۔ فعال اور غیر فعال قوت مدافعت میں فرق۔ تو آنسر ہے ان ایکٹیو امیونٹی دا باڈی پروڈیوس اٹس اون اینٹی باڈیز۔ فعال قوت مدافعت میں جسم خود اینٹی باڈی بناتا ہے۔ ان پیسو امیونٹی ریڈی میڈ اینٹی باڈیز آر ریسیوڈ فرام این ادر سورسز، جبکہ غیر فعال قوت مدافعت میں تیار شدہ اینٹی باڈیز کسی اور ذریعے سے حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے پیتھوجن کازنگ انفیکشن ڈیزیز، بیماری پیدا کرنے والے پیتھوجنز۔ تو سیریل میں کوشچن ہے نیم 4 ٹائپس آف پیتھوجنز۔ پیتھوجنز کی 4 اقسام بتائیں۔ تو پہلا ہے وائرس، دوسرا ہے بیکٹیریا، تیسرا ہے فنجائی اینڈ چوتھا ہے پیراسائٹس۔ وائرس، بیکٹیریا، فنگس اور پیراسائٹس۔ 22 ہے واٹ از وائرس میڈ آف۔ وائرس کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ تو آنسر ہے وائرس کنسسٹ آف جینٹک مٹیریل ڈی این اے آر این اے انکلوزڈ ان اے پروٹین کوٹ کالڈ کیپسائڈ۔ وائرس جینیاتی مادے ڈی این اے یا آر این اے پر مشتمل ہوتا ہے جو پروٹین کی تہ جیسے کیپسائڈ کہا جاتا ہے میں بند ہوتا ہے۔ 23 ہے گیو 2 ایگزامپل آف وائرل ڈیزیز۔ وائرل ڈیزیز یعنی وائرس بیماریوں کی 2 مثالیں دیں۔ تو پہلا ہے کووڈ-19 اینڈ ہیپاٹائٹس، کووڈ-19 اور ہیپاٹائٹس۔ 24 ہے واٹ آر اینڈو پیراسائٹس اینڈ گیو 1 ایگزامپل۔ اینڈو پیراسائٹ کیا ہوتے ہیں؟ ایک مثال دیں۔ تو آنسر ہے اینڈو پیراسائٹس لائیو ان سائڈ دا ہوسٹ باڈی۔ اینڈو پیراسائٹ میزبان کے جسم کے اندر رہتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ٹیپ وارم یعنی پیتا کیڑا، ٹیپ وار۔ 25 ہے ہاؤ ڈو فنجائی اوبٹین دیئر فوڈ۔ فنگز اپنا خوراک حاصل کیسے کرتے ہیں؟ تو آنسر ہے فنگز گرو آن ڈیکیئنگ میٹر اینڈ ایبزارب نیوٹرینٹس فرام اٹس۔ فنگز کے گلنے سڑنے والے مادوں پر اگتے ہیں اور ان سے غذائی اجزاء جذب کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پارٹ آف امیونٹی سسٹم، قوت مدافعت کے حصے۔ واٹ از دا امیون سسٹم؟ قوت مدافعت کیا ہے؟ آنسر ہے دا امیون سسٹم از اے نیٹ ورک آف سیل ٹیشوز اینڈ آرگن دیٹ ڈیفینڈ دا باڈی اگینسٹ ڈیزیز۔ قوت مدافعت خلیات، بافتوں یعنی ٹیشوز اور اعضاء کا ایک جال ہے جو جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔ 27 نیم اینی 4 لیمفوسائڈ آرگن۔ لیمفوسائڈ اعضاء کے 4 نام بتائیں۔ تو آنسر ہے لیمف نوڈز، تھائمس، اسپلین اینڈ بون میرو۔ لیمف نوڈز، تھائمس، تلیاں اور بون میرو یہ 4 اعضاء ہیں۔ 28 ہے واٹ از دا فنکشن آف دا اسپلین۔ تلی کا کیا کام ہے؟ اسپلین کا کیا کام ہے؟ تو آنسر ہے دا اسپلین اسٹور وائٹ بلڈ سیل اینڈ فلٹر آؤٹ اولڈ اینڈ ڈیمیج ریڈ بلڈ سیل۔ تلی سفید خون کے خلیات کو ذخیرہ کرتی ہے اور پرانے خراب سرخ خون کے خلیات کو باہر نکالتی ہے۔ 29 ہے ویئر از تھائمس لوکیٹڈ اینڈ واٹ از دا فنکشن۔ تھائمس کہاں واقع ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ تو آنسر ہے تھائمس از لوکیٹڈ ان دا چیسٹ انڈر دا بریسٹ بون۔ تھائمس سینے میں سینے کی ہڈی کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ اٹ میچور ٹی لیمفوسائڈ اور یہ ٹی لیمفوسائڈ کو پختہ کرتا ہے۔ 30 نمبر ہے واٹ از دا رول آف پیئر پیچیز۔ پیئر پیچیز کا کردار کیا ہے؟ تو آنسر ہے دے پریونٹ دا گروتھ آف ہارمفل بیکٹیریا ان دا انٹسٹائن۔ یہ آنتوں میں نقصان دہ بیکٹیریا کی افزائش کو روکتے ہیں۔ اور لاسٹ پہ ہے اوائڈنگ آف انفیکشن، بیماریوں سے بچاؤ۔ تو کوشچن ہے رائٹ 2 وے ٹو پریونٹ انفیکشن، بیماریوں سے بچاؤ کے کوئی 2 طریقے لکھیں۔ تو آنسر ہے واش ہینڈ، پہلا ہے ہاتھ دھونا ریگولرلی باقاعدگی کے ساتھ، اینڈ ایٹن اور کھانا فریش فوڈ تازہ غذا۔ 32 ہے وائی از پرسنل ہائیجن امپورٹنٹ فار اوائڈنگ انفیکشن، ذاتی صفائی بیماریوں سے بچاؤ میں کیوں ضروری ہے؟ آنسر ہے اٹ پریونٹ دا انٹری اینڈ اسپریڈ آف ڈیزیز کازنگ مائکرو آرگنزم، یہ بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کے جسم میں داخلے اور پھیلاؤ کو روکتی ہے۔ تو اس پہ ایک بعد ہے ملٹیپل چوائس کویسچن ہے، ایم سی کیوز متعدد انتخابی سوالات اس چیپٹر کے۔ پہلا ہے دا آرڈر آف تھک لیئر آف ہیومن سکن دیٹ ایکٹ ایز اے بیریئر از کالڈ، انسانی جسم کی وہ بیرونی موٹی تہ جو رکاوٹ کا کام کرتی ہے کہلاتی ہے۔ تو اس میں 4 آپشن ہے، صحیح جو ہے وہ ہے
एपिडर्मस यानी एपिडर्मस। 2 नंबर है विच सब्सटेन इन इज ट्रीट डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल सेल वॉल। आंखों के आंसुओं में कौन सा मादा बैक्टीरिया की दीवारों को तबाह करता है? तो इसमें चारों में से सही ऑप्शन है लाइसोजाइम। और इसके बाद 3 नंबर है विच आर्गन हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ टी लैम्फोसाइट्स। कौन सा उज़व टी लैम्फोसाइट की पुख्तगी में मदद करता है? तो इसमें है सही ऑप्शन ए वाला थाइमस। और 4 नंबर है व्हाट इज फंक्शन ऑफ बी लैम्फोसाइट। बी लैम्फोसाइट का काम क्या है? तो ये है बी वाला प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बनाना। 5 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए वायरस। दरअसल में से कौन सी बीमारी वायरस से पैदा होती है? तो वो है सी वाला कोविड-19। 6 नंबर है द इन्फेक्शन फाइट सॉफ्ट टिश्यूज लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी आर। नाक के गह के पीछे मौजूद इन्फेक्शन से लड़ने वाले नरम बाफ्ते कहलाते हैं। तो वो है बी वाला एडनोनोइड्स। तो इसके बाद है 7 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। दरअसल में से कौन सा सोजश की अलामत है? तो सही ऑप्शन है डी वाला रेडनेस एंड स्वीलिंग, सुर्खी और सोजन। 8 नंबर है विच पैथोजन यूज होस्ट सेल फॉर रिफ्लेक्शन। कौन सा जरसूमा मेजबान खुलियात का इस्तेमाल नकल बनाने के लिए करता है? तो वो है सी वाला वायरस। 9 नंबर है आइडेंटिफाई द आर्गन इन द पिक्चर शोन ए सॉफ्ट टिश्यू एट द बैक ऑफ द थ्रोट। तस्वीर में गले के पीछे मौजूद नरम उज़व की शनाख्त करें। ये वाली जो आप देख रहे हैं तो वो है सी वाला टॉन्सल यानी टॉन्सल। 10 नंबर है द फिगर शोज पार्ट ऑफ विच बॉडी सिस्टम। ये तस्वीर जिस्म के किस निज़ाम के हिस्से को दिखाती है? तो ये है डी वाला इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ती निज़ाम। तो बेटा उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर की मुकम्मल समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।